السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، بہت قابل اعتماد اور مؤثر ذرائع یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ پاکستان انٹیلیجنس نے کرتارپور صاحب کو نقصان پہنچانے کا ایک انتہائی گھناؤنا منصوبہ پکڑ لیا ہے اور 3 ملزمان کو ملک کے مختلف حصوں سے گرفتار کیا ہے۔ یہ تینوں افغانی ہیں، جن میں سے ایک افغان انٹیلیجنس کا باقاعدہ ملازم ہے، جبکہ 2 بطور سورس کام کرتے تھے۔ ناظرین، کرتارپور راہداری کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ یہ دنیا کا حال ہی میں تعمیر کردہ سب سے بڑا گردوارہ ہے، جو امن، شانتی، محبت اور بھائی چارے کی علامت ہے، اور یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو مہاراج جی نے زندگی کے آخری ایام گزارے تھے، اور سکھ مذہب کی بنیاد بھی یہیں رکھی گئی تھی۔ یہ گردوارہ اپنی تعمیر اور اس کے پیچھے موجود جذبے کو پوری دنیا پر عیاں کر چکا ہے، اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے سکھ یاتری یہاں اپنے مذہبی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ یہ گردوارہ دراصل مسلم سکھ دوستی کا سمبل ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت تمام تر سازشیں بروئے کار لا رہی ہے۔ یہاں روزانہ 5000 یاتریوں کی آمد متوقع تھی، لیکن بھارتی حکومت کی طرف سے مختلف شرارتیں، سختیاں، پابندیاں اور یاتریوں کو مسلسل تنگ کرنے کی وجہ سے اب بھارت سے روزانہ 200 سے 250، کبھی 300، اس سے زیادہ یاتری نہیں آتے، جبکہ بیرون ملک اور پاکستان سے روزانہ ہزاروں یاتری یہاں آتے ہیں۔ یہ منصوبہ شروع سے ہی بھارت کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھارتی کہ اس سے پاکستان اور سکھوں کے درمیان دوستی کی ایک نئی شاہراہ تعمیر ہوگی، جو یہاں سے شروع ہو کے اپنا سلسلہ پوری دنیا تک پھیلا دے گی، اور ایسا ہوا بھی۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، دنیا میں اخوت کی بنیاد رکھی گئی، اور پاکستان نے اس سے حوصلہ پا کر نہ صرف سکھ بلکہ جو ہندوؤں اور بدھوں کے بھی پاکستان میں قدیم عمارتیں موجود ہیں، قدیم یادگاریں موجود ہیں، قدیم مذہبی جو ان کے مقامات ہیں وہ موجود ہیں، ان کو دریافت کیا، ان کی رینوویشن ہو رہی ہے، اور جلد ہی پوری دنیا سے بدھ، ہندو اور سکھ تو پہلے ہی آ رہے ہیں، یہاں آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے پاکستان کی سیر و سیاحت کی انڈسٹری کو بہت فروغ ملے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں برطانیہ نے بھی پاکستان کو سیر و سیاحت کے لیے بہترین ملک قرار دے دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کو سیر و سیاحت کے لیے بہترین ملک قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ چونکہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا ہوگا اس سے، تو اس مرحلے پر متعصب بھارتی حکمران کس جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف تو اس خطے میں آگ لگی ہوئی ہے، مسئلہ کشمیر ہے، دیگر مسائل ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی اچھی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح آپ دھمکی آمیز طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ برآمد ہوگا؟ یہ تو سیدھی دہشت گردی ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے اس منصوبے کو بہت جرأت سے ناکام بنایا ہے۔ یہ ملک کے چاروں کونوں میں پھیلا ہوا ایک جال ہے، جس میں سے بڑی چالاکی سے را اور این ڈی ایس نے ایک نئی ترتیب بنی تھی، لیکن اس کے بخیے پاکستانی انٹیلیجنس نے اجھیڑ کر رکھ دیے ہیں، اور پہلے ہی سے موجود سیکورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اس طرح کی سازش میں اتنے سخت سیکورٹی نظام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسی ہی توقعات آپ ہمارے افغان ہمسائے سے وابستہ رکھ سکتے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنی رائے دے کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔